اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور سے منور کرے، اپنے قرآن کے نور سے، اپنے کلام کے نور سے اور ایمان کے نور سے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورۃ النور کی آیت نور جہاں سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 35 سے 40 تک ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اس کا علم ہمارے سینے میں بھر دے، اللہ اس سے ہمیں محبت دے دے اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ دے دے، آمین۔ آیت نمبر 35 سورہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثال نوری ہی اس کے نور کی، کمشکاتن مانند طاق کے۔ مشکاتن کا روٹ ورڈ ہے شین، کاف اور واو۔ قرآن میں یہ طاق کے مطلب میں صرف یہیں پہ آیا ہے، باقی شکایت شکوے کے لیے آیا ہے روٹ ورڈ 2 دفعہ اور، لیکن طاق کے مطلب میں صرف یہیں پہ کمشکاتن مانند طاق کے، فیہا جس میں، ہاں مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ مشکات گولتا ہے آخر میں، جو تائے مربوطہ جن میں آتا ہے اس کو مؤنث، عربی میں اس کو مؤنث مانا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ضمیر ہے فیہا جس میں۔ مصباح ایک چراغ ہے، صباح روٹ ورڈ، مصباح جو ہے یہ اس کا جس طرح ٹول جو صبح یعنی لیمپ کو کہتے ہیں مصباح، اور مصابیح اس کا جمع ہے۔ قرآن میں 2 دفعہ مصباح ہے، دونوں دفعہ ہم یہیں پہ دیکھ رہے ہیں، اور 2 دفعہ مصابیح ہے تو وہ بھی پلورل میں آتا ہے جب، تو لیمپ میننگ ہوتا ہے اس کا۔ مصباح ایک چراغ ہے، المصباح وہ چراغ، فی زجاجہ شیشے میں ہے۔ زجاجہ کا روٹ ورڈ زا جیم اور جیم، قرآن میں 2 دفعہ ہے یہ روٹ ورڈ، اور دونوں دفعہ آپ یہیں پہ دیکھ رہے ہیں۔ گلاس مطلب زجاجہ، فی زجاجہ شیشے میں ہے، الزجاجہ تو وہ شیشہ، کا انہا گویا کہ وہ۔ پھر مؤنث کا صیغہ ہے، زجاجہ کے آخر میں بھی گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، کأنہا گویا کہ وہ، کوکب تارا ہے۔ کوکب کا روٹ ورڈ یہی ہے، کاف واو کاف با، ربائی ہے، ہم لوگ نام بھی رکھتے ہیں کوکب، کہتے ہیں اس کو، کوکب کا مطلب ہے سٹار۔ قرآن میں کوکب جو ہے کواکب بھی آئے ہیں، کواکب اس کا پلورل ہے، جس طرح کواکب انتصرت سٹارز، اور کوکب بھی آیا ہے، اور سٹار ایک سنگولر کے لیے، تو سٹار کوکب دری چمکتا ہوا۔ دری دال را روٹ ورڈ ہے، دری اس معنی اس میں اسی ادھر ہی آیا ہے، باقی دال را روٹ ورڈ کسی اور میننگز میں آیا ہے قرآن میں، لیکن دری کر کے اس شکل میں اور اس میننگ میں بریلینٹ کے مطلب میں ادھر ہی آیا ہے۔ کوکبن سٹار ہے، دریون بریلینٹ چمکتا ہوا، یوقدو جو روشن کیا جاتا ہے۔ واو قاف دال روٹ ورڈ ہے، واو قاف دال روٹ ورڈ کا مطلب جس طرح ٹو لائٹ، جیسے روشن کیے جانا میں، ٹو ہیٹ گرم کرنے کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ یا پہ پیش ہے، 3rd لیٹر پہ زبر ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ مجہول ہے، یہ پیسو ہے جو روشن کیا جاتا ہے۔ اسی روٹ ورڈ سے ایک ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 17 میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جس نے آگ روشن کی، استوقد نارا نار کو روشن کیا، کنڈل کیا، تو یہاں پہ بھی روٹ ورڈ واو قاف دال ہے، اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یوقدو جو روشن کیا جاتا ہے، بس مجہول ہے تو اس کی ٹرانسلیشن اس کو اسی طرح یاد کریں، جو روشن کیا جاتا ہے۔ من شجرتن ایک درخت سے، مبارکتن بابرکت، زیتونتن زیتون کے، زیتون کا روٹ ورڈ زا یا اور تا، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، اس کا روٹ ورڈ ہے زیتون کا۔ اولیو لا شرقیت نہ مشرقی ہے، ولا غربیت اور نہ مغربی، یکادو قریب ہے، کاف واو دال روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا۔ یکادو کا مطلب ہوتا ہے تکادو، یکادو کادا یکادو، جیسے almost قریب ہے کہ، یکادو البرق یخطف ابصارهم، یکادو قریب ہے کہ، زیتوہا تیل اس کا، ہا کی ضمیر مؤنث کی کس کی طرف جا رہی ہے، یہ شجرہ، یہ جو سب گولتا اس کا ہے، تیل اس کا، زیت کا لفظ قرآن میں ایک ہی جگہ ہے،
روٹ ورڈ سیم ہے زیتون کا. روٹ ورڈ زا یا تا زیت سے آئل صرف یہیں پہ ہے میننگ, اور باقی جگہ زیتون آلو کے میننگ میں زیتون یوز ہوا ہے, مگر زیت صرف یہیں پہ. تو اس کو بھی آپ چاہیں تو اس کو سٹار لگا لیں. زیتوہا تیل اس کا شجر کا, یضیع وہ روشن ہو جائے. ادا یضیع اس کا روٹ ورڈ ہے داد واو حمزہ. ضیا نام لوگ رکھتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. داد واو حمزہ روٹ ورڈ ہے, اس کا میننگ ہوتا ہے لائٹ. دیا ہم لوگ ضیا کہتے ہیں لیکن دیا لائٹ, اور داد واو حمزہ روٹ ورڈ ہے. یضیع وہ روشن ہو جائے. اس کو ہم اور جگہ آپ سورہ بقرہ کی جو سیم آیت ہم دیکھ رہے تھے اس میں بھی جہاں پہ کہ مثال اس کی جس نے روشن کی آگ, فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا, تو یہی داد واو حمزہ کا روٹ ورڈ یہاں پہ ماضی کی طرح اضاء, اور پھر آگے اس کے آیت نمبر 20 میں بھی آئے گا. کلما جب کبھی اضاء اس نے روشن کیا, لہم ان کے لیے. تو اضاء میں سیم روٹ ورڈ ہے وہی داد واو حمزہ. تو ہم نے دیکھ کیا کہ داد واو حمزہ کا روٹ ورڈ یضیع یہاں پہ وہ روشن ہو جائے. ولو اور اگرچہ لم نہیں, تم سس ہو میم سین سی مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ, تم سس چھوئے ہو اسے, نار آگ کوئی آگ, نور علی نور نور ہے اوپر نور کے, یہد اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ, لنورہ اپنے نور کے لیے, من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے. یہاں جس کی وہ چاہتا ہے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی رہنمائی کر دے نور کی طرف اپنے, تاکہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں, للناس لوگوں کے لیے, واللہ بكل شيء علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 36. فی بیوت گھروں میں, پلورل میں ہے ٹرانسلیشن, فی بیوت گھروں میں, اذن اللہ حکم دیا اللہ نے, لفظ جلالہ ہے اس پہ پیش ہے, اللہ نے حکم دیا. اذن لی جب آتا لام فوراً آتا اس کا مطلب پرمیشن آتا ہے, مگر یہاں پہ اس کے مطلب حکم ہے, کیونکہ اذن کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے. جیسے اذان ہے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, یعنی اللہ اذان ڈکلیئر کیا جاتا ہے نا, تو اذن اللہ حکم دیا اللہ نے, ان کے ترفع بلند کیا جائے. اچھا یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیں دونوں مجہول ہے. مضارع مجہول کی پہچان یہ ہے کہ تا یا پہ پیش ہو پہلے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو مجہول ہوتا ہے. تو دونوں یہ مجہول ہے, تو ترفع بلند کیا جائے, رفع کیا جائے, ویذکر اور ذکر کیا جائے, فیہا ان میں, کن میں, گھروں میں. بیت بیوت مؤنث ہوتے ہیں, اسمہ اس کا اسم, نام اس کا. یسبح وہ تسبیح کرتے ہیں, لہو اس کی, فیہا ان میں, ان گھروں میں, بالغدو صبح, غدو کا روٹ ورڈ غین دال واو ہوتا ہے, والآصال اور شام, حمزہ صاد لام روٹ ورڈ. جب بھی قرآن میں آصال آیا ہے 3 دفعہ آیا, تینوں دفعہ غدوف کے ساتھ آیا ہے, اور اصیل اس کا سنگولر بھی آیا ہے, یہ ایوننگز ہوتا ہے پلورل, اور اصیل اس کا سنگولر بھی قرآن میں آیا ہے, اور یہ جب لیکن یہ پلورل میں جب آیا غدوف کے ساتھ کمبینیشن کے ساتھ آیا ہے, غدوی والآصال. رجال وہ مرد, لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں, بریک کریں گے ہم ان کو. روٹ ورڈ لام ہا واو, الہاکم التکاثر غافل کر دیا ہے ان کو کثرت کی طلب نے, تو الہاکم میں ہم پڑھتے ہیں, تو الہا تلہی جو ہے اس کے مطلب ہے غافل کرنا, ڈائیورٹ کرنا, ڈسٹریکٹ کرنا. لا تلہی نہیں غافل کرتی ہم انہیں. ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ منافقون میں بھی اسی طرح کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم نہ غافل کرے تمہیں اموال تمہارے اور نہ اولاد تمہاری اللہ کے ذکر سے. تو اس میں بھی تلہی ہے غافل کرنے کے مطلب میں, الہاکم التکاثر میں بھی غافل کرنے کے مطلب میں آتا ہے وہ. لا تلہیکم نہیں غافل کرتی انہیں تجارت ولا اور نہ بیعن خرید و فروخت, ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے, و اقام اور قائم کرنے سے. اقام جو ہے یہ اسم ہے, اس لیے ٹرانسلیشن ہم کرنا کر کے کام کے نام کی طرح ٹرانسلیشن کریں گے. اگر یہ ہوتا اقامہ تو ہوتا اس نے قائم کی, پھر وہ فعل ہوتا, مگر یہ اقام ہے, اقامہ اس کا مطلب قائم کرنا. و اقام الصلاۃ اور قائم کرنے سے نماز کے.
وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور ادا کرنے سے زکوٰۃ کے، یہ بھی ایتا کام کا نام ہے، اسم ہے، ٹرانسلیشن کرنا کر کے کریں گے، ایتاء الزکاۃ اور ادا کرنے سے زکوٰۃ کے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، قلبہ یقلب کاف لمبا روٹ پر الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ جس میں القلوب دل، والابصار اور نگاہیں۔ آیت نمبر 38 لی تاکہ، فعل سے پہلے جب لی آتا ہے تاکہ یا یہ کی ٹرانسلیشن تاکہ، یجزیہم تاکہ بدلہ دے انہیں، اللہ تعالیٰ احسنہ بہترین، ما اس کا جو عملو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور وہ زیادہ دے، ہم انہیں، من فضلی اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ آیت نمبر 39 والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اعمالہم اعمال ان کے، کسراب مانند سراب کے ہیں، کا کے ٹرانسلیشن مانند لائک، سراب سین را باروٹ وڈا سراب دو دفعہ ہے قرآن میں معراج کے لیے، سراب ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، ایلیوژن معراج کے لیے آتا ہے، سورہ نبا میں بھی ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اس دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا تو وہ معراج کی طرح ہو جائیں گے، تو سراب ہو جائیں گے، تو وہاں پہ سراب آئے ہیں، اور ایک دفعہ ہم ابھی پڑھ رہے بقیعۃ چٹیل میدان میں، اس کا روٹ ورڈ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو آپ یاد کریں، دو دفعہ قرآن میں آیا ہے یہ روٹ ورڈ، قاف واو عین، یہ روٹ ورڈ قرآن میں دو دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ بقیعۃ چٹیل میدان میں، ایک دفعہ ہم نے اس کو سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 میں، فَيَذَرُهَا قیامت کے دن کی بات ہے کہ وہ چھوڑ دے گا اسے زمین کو، قاعًا صفصفہ چٹیل میدان بنا کے، تو اس میں بھی چٹیل میدان جیسے قاعًا صفصفہ ایسے تھا، تو قاعًا لفظ آیا قاف و عین سے ایک دفعہ قرآن میں، اور ایک دفعہ ہم یہ بقیعۃ پڑھ رہے ہیں، قاف و عین دو دفعہ آیا بس قرآن میں، چٹیل میدان میں، یحسبہ سمجھتا ہے اسے سراب کو، الظمآن سخت پیاسا، ذا میم حمزہ روٹ ورڈ ہے، پیاس کو کہتے ہیں، ذا میم حمزہ، اور یہ پیاسے کے لیے زمان سخت پیاسا، ماء پانی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آتا ہے ہو اس کے پاس، لم نہیں، یجد وہ پاتا ہو اسے، شیئن کچھ بھی، سراب کو کچھ نہیں پاتا وہ، ووجدہ اور وہ پاتا ہے، اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ پھر وہ پورا پورا دیتا ہے اسے، اس میں دو ضمیریں کیسے ہیں، فوفا واو فا یا روٹ ورڈ، اور وفا جب فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یہاں زبر ہو، اس میں واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، فوفا تو وہ پورا پورا دیتا ہے، وہ اس سے شخص کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا دیتا ہے اس شخص کو، حساب اس کا، واللہ اور اللہ سریع جلد لینے والا ہے، الحساب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے، او یا کظلمات مانند اندھیروں کے، پلورل میں ہے یہ، فی بحر سمندر میں، لجین نہایت گہرے، لام جیم جیم روٹ ورڈ ہے، اس مطلب میننگ میں یہ قرآن میں ادھر ہی ہے، لام جیم جیم روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، مگر اس میننگ میں ڈیپ کہ جو اتنا ڈیپ میننگ میں، اس میننگ میں یہیں پہ ہے، باقی جگہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن، تو اس کو سٹار رکھا کے یاد کریں، لجی نہایت گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اس سے، موجم من فوقہ موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن ایک اور موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل، سینہا با روٹ ورڈ، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضھا بعض ان کے، بریک ہاتھ کی ضمیر مؤنث کی کس کی طرف جا رہی ہے، ظلمات مؤنث ہے، آتن آخر میں آ رہا ہے، بعضھا بعض ان کے، فوق بعض اوپر ہیں بعض کے، اذا جب، اخرجا وہ نکالے، یدہ ہاتھ اپنا، لم نہیں، یکت وہ قریب ہے، وہی کادہ یکودو پر گزرا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، کاف و دال، اور یکت وہ قریب تھا، شکل تھوڑی چینج ہے اس کی کادہ یکادو سے، مگر وہی سیم چیز ہے الموسٹ کے میننگ میں جو ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے، یکت وہ قریب کے، یراہا اس میں بھی 2 ضمیریں ہیں، یا جو ہے ڈوئر ضمیر ہے، وہ دیکھ سکے،
کس کو؟ مؤنث کو. ہا اس مؤنث کا. کون سا مؤنث ہے؟ وہی جو اب ہاتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاتھ بھی عربی میں مؤنث کہتے ہیں. نہیں وہ قریب کے یرا وہ دیکھ سکے شخص ہا اسے اپنے ہاتھ کو. ومن اور وہ جو لم نہیں یجعل اللہ بنایا اللہ نے. لفظ جلالہ پہ پیش ہے اللہ نے. لہو اس کے لیے نورن کوئی نور. فما تو نہیں لہو اس کے لیے من نور کوئی نور. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. ٹرانسلیشن کے لحاظ سے آسان تھا مگر بہت ہی پچھلی لیسن کا بھی ہمارا جو اختتام ہوا تھا اسی پہ ہوا تھا کہ اللہ جسے نور دے اسی کے لیے نور ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نور نہیں دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور میں سے اللہ ہمیں ہمارے اولاد کا ازواج کو ہمارے سب پیاروں کو اپنے نور سے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما کے اپنا نور عطا فرما دے تاکہ قیامت کے دن میں ہم اس نور کی وجہ سے فلاح پا سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.